بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ تحریک کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو امراض ہیں وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں. تو جسم کے اندر جو امراض پیدا ہونے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو حرارت کی زیادتی ہو سکتی ہے، یا رطوبت کی زیادتی ہو سکتی ہے، اور یا پھر جو ہے وہ خشکی یعنی ڈرائنس کی زیادتی ہو سکتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب جسم کے اندر حرارت کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی گلینڈز ہیں، یعنی ہمارا جگر ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی غدود ہیں ان کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے. اور جو اعصاب ہیں اور دماغ ہیں اس کے اندر سستی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جو ان سا دل ہے اور عضلات ہیں ان کے اندر کمزوری اور ضعف واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی جسم میں رطوبات حد سے زیادہ بڑھتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ اور اعصاب کے اندر جو ہے وہ سوزش واقع ہو گئی ہے، اور جو ہے قلب اور عضلات کے اندر سستی واقع ہو گئی ہے، اور جگر اور غدود کے اندر جو ہے وہ کمزوری اور ضعف واقع ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے جب قلب اور عضلات کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب ہماری باڈی کے اندر ڈرائنس بڑھ جاتی ہے، خشکی اور ریاح کی کثرت ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے دل اور عضلات کے اندر جو ہے وہ سوزش واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جگر اور غدود کے اندر جو ہے وہ سستی واقع ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور دماغ اور اعصاب کے اندر کمزوری اور ضعف کا شکار ہونا وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی جو سوزش ہوتی ہے اس کو ہم تحریک کہتے ہیں، اور جو سی یہ سستی ہے اس کو ہم تسکین کہتے ہیں، اور جو یہ ضعف اور کمزوری کا شکار ہونا ہے اس کو ہم تحلیل بولتے ہیں. تو یہ تو مختصراً بات ہے تحریک، تسکین اور تحلیل کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے تحریک کی طرف کہ تحریک کیا ہے. تحریک اصل میں کنجکشن آف بلڈ. اب تحریک کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ تحریک جو ہے وہ حرکت کرنے سے نکلا ہے. لغت میں تحریک کے معنی ہے حرکت کرنا، اور طبی زبان کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ دوران خون کا کسی ایک نظام کی طرف یا کسی ایک جو ہے وہ آرگن کی طرف، کسی ایک عضو رئیس کی طرف زیادتی کی طرف مائل ہو جانا، یعنی اس طرف کو زیادہ جانا، اس کو جو ہے وہ ہم تحریک بولتے ہیں. تو یہ ہے تحریک کی لغوی اور طبی تعریف. ٹھیک ہے، اب آگے ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. ہوتا کیا ہے تحریک جو ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر ہر وقت حالت صحت کے اندر جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو جتنے بھی اعضاء ان کے اندر تحریک، تسکین، تحلیل کا عمل، کسی کے اندر تحریک، کسی میں تسکین اور تحلیل کا عمل اعضاء رئیسہ میں سے ہر اس کے اندر جو ہے ہو رہا ہے، اور ایک اعتدال کے ساتھ ہو رہا ہے. تو صحت جو ہے وہ ہماری قائم ہے. اب کسی بھی عضو کا جب اس کی طرف دوران خون جو ہے اگر اعتدال کے ساتھ ہے تو وہ اپنی حالت صحت کے اندر ہے، لیکن جس وقت دوران خون جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے، کسی ایک عضو کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے تیزی آ جاتی ہے. تو اس کو ہم جو ہے یہاں پر تحریک بولیں گے. اب تحریک کے جو ہیں وہ کچھ درجات ہیں. تحریک کے درجات کیا کیا ہیں؟ ابتدا ہے، تزاید ہے، انتہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی آگے سے مزید صورتیں ہیں جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تحریک جو ہے وہ اپنے ابتدائی درجے کے اندر ہوتی ہے تو یہ تحریک جو ہوتی ہے یہ طبعی ہوتی ہے اور یہ حالت صحت کے اندر ہوتی ہے.
اور اگر جو ہے اس کے اندر مرض کی کوئی کیفیت، کوئی علامت، کوئی سمٹم، سائن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب تحریک جو ہے اس کا درجہ تزاید میں آتا ہے تو یہاں پر مرض کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور تحریک کیا کرتی ہے، یہ کیفیات کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب انتہا کا درجہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر یہ تحریک غالب آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، یہ اخلاق و اعضاء کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اسی کے اوپر ہم مزید تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ جس وقت تحریک جو ہے وہ حالت صحت کے اندر ہوتی ہے تو باڈی کے اندر کیا کیا کام ہوتے ہیں، تولید کا عمل ہوتا ہے، اخراج کا عمل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم مثال لے لیتے ہیں عضلاتیت کی، ابھی کہ عضلاتی تحریک ہے تو یہ باڈی کے اندر کیا کیا کام ہوں گے اگر یہ حالت صحت کے اندر ہے، تو بایوسینتھسس یعنی تولید کا عمل ہوگا، عضلاتی خلیات جو ان سے ہیں وہ بنیں گے، ٹھیک ہے، ان کی پیدائش کا عمل ہوگا، اور کیا ہوگا، ڈیٹاکس کا عمل ہوگا، یعنی کہ جتنی چیزیں، جتنے خلیات چاہیے، جتنی غذا خلیات نے لے لی، اس کے بعد جو ان کے فضلات ہیں ان کا اخراج شروع ہو جائے گا۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشینی تحریک کے اندر ہوگا، یعنی جسم کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بن بھی رہی ہیں اور وہ اچھے طریقے سے ان کا تغذیہ بھی ہو رہا ہے، اور جو زائد ہیں ان کا جسم سے اخراج بھی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا، تھرموجینیسس ہے، یعنی حرارت کا انجذاب ہوگا، باڈی کو جتنی حرارت کی ضرورت ہے اتنی حرارت جسم کے اندر رکے گی، جو زائد ہے وہ اس کا اخراج بھی ہوتا رہے گا، تو ہماری باڈی جو ہے وہ حالت صحت کے اندر رہے گی۔ تغذیہ ہوگا، انسان جو کھانا کھاتا ہے ہر آرگن کو جس جس چیز کی ضرورت ہے کھانے سے ہر ایک اس کو اس کی غذائیت ملتی رہے گی، انسان صحت مند رہے گا اور اس سے صحیح طرح کے افعال سرزد ہوں گے۔ تو یہ تو ہم کہیں گے کہ یہ ہے تحریک کے ابتدائی درجے میں، یعنی جس وقت ہمارا جسم صحت کی حالت میں ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، آگے یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا درجہ آتا ہے یعنی کہ تزاید کا، کہ جب تحریک اپنے درجے سے بڑھنا شروع کرتی ہے اور تزاید کے درجے کے اندر جاتی ہے اور مرض بننا شروع ہوتی ہے، تو یہاں پر جو سارے پروسیس ہو رہا تھا، ہر چیز جو ہے وہ صحت کی طرف مائل تھی، اعضاء اپنا کام ٹھیک طریقے سے سر انجام دے رہے تھے، اب کیا ہونے لگتا ہے، اب جن چیزوں کی، جن خلیات کے بننے کی ضرورت ہے وہ بنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جن فضلات کا اخراج جسم سے ضروری ہے وہ خارج نہیں ہوتے، یعنی ہماری باڈی کو جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور جن چیزوں کو خارج کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ڈیٹاکس ہونا چاہیے، وہ باڈی سے ہو نہیں رہے ہیں بلکہ انہوں نے رکنا شروع کر دیا ہے۔ اور حرارت جو ہے، جتنی ہم لوگوں کو حرارت غریزی کی ضرورت ہے اس کی بجائے حرارت غریبی بن رہی ہے، حرارت غریزی ہماری باڈی کے اندر نہیں ہو رہی، اور تغذیہ ٹھیک طرح سے ہو نہیں رہا، ہم غذا تو کھا رہے ہیں لیکن ہماری باڈی کو لگ نہیں رہی، دیٹس مین ہماری باڈی کے اندر کوئی انفیکشن چل رہا ہے، دیٹس مین ہمارا جسم جو ہے وہ حالت مرض کے اندر ہے، اور پھر جو ہے وہ اعضاء اپنے افعال ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو مزید آگے چل کے دیکھیں، یہاں تک کا جو سٹیپ ہے نا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ مرض صرف کیفیات کی حد تک ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں، یہ ہمارے جو ہے لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر اس کا کوئی بھی نظر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جس وقت مرض جو ہے وہ حالت انتہا میں، یعنی تحریک کا جب درجہ ہوگا کہ یہ انتہا پہ پہنچے گا، تو اب یہ کیا کرے گا، یہ خون کو بھی خراب کرنا شروع کر دے گا، اس کے قوام کو خراب کرے گا، اخلاق اور اعضاء کے افعال میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اب اسی کو ہم یہاں پہ رکھ کے دیکھیں کہ تولید کے عمل میں کیا ہوگا، تو اب کیا ہوگا، کیونکہ اب خلق متاثر ہو گئی ہے، خون خراب ہو گیا ہے، خون کے اندر گندے مادے رکنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اس کے بعد جن خلیات کا ہم دیکھیں کہ جو خلیات پیدا ہو رہے ہیں وہ کیسے خلیات ہوں گے، ایک تو ان کا عمل بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اگر تو یہ عضلات میں ہے
تو عضلاتی خلیات جو ہے وہ ضرورت سے زائد بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے اندر مواد بھی اسی لحاظ سے ہوگا جتنا باڈی کے اندر جو ہوگا انفیکشن ہوگا. لائک جو ہے وہ صحت مند خلیات بننے کی بجائے کینسر سیلز بننا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا اخراج بھی نہیں ہوگا، اور وہ جسم کے اندر ضرورت سے زیادہ جو ہے اس طرح کے مادے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر یہی چیز جو ہے اس کو ہم غدی اس کے اندر رکھ کے دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ جسم کے اندر گلٹیاں بننی شروع ہو جائیں گی. اور اسی کو اگر ہم اعصابی میں دیکھیں تو کیا ہوگا کہ جسم کے اندر اعصابی رسولیاں لائک ٹیومرز جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ان 3 کنڈیشنز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یا تو انسان صحت کی طرف واپس لوٹ آتا ہے یا پھر جو ہے وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے. اب اس میں 2 صورتیں ہیں. مرض جب انحطاط پہ آتا ہے یعنی یہاں پہ ایک تو امیونٹی اپنا ورک کرتی ہے، ہمارا جو جسم کی قوت مدافعت ہے وہ بیماری کے خلاف لڑتی ہے، ٹھیک ہے، تحریک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو حد سے زیادہ ورک اس نے کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کو وہ واپس اپنی جگہ پر لے کر آتی ہے تو صحت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، پورا پروسیس کرتی ہے، تمام علامات اس کی پوری ہوتی ہیں تو جو ہے وہ صحت ہو جاتی ہے. نہیں تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ علاج کی صورت میں ہوتا ہے کہ طبیب جو ہے وہ صحت کی معاونت کرتا ہے اور پھر جو ہے ایسی دوائیں دے کر اس کے مواد کو تحلیل کر کے اور ختم کر کے جو ہے علاج کے ذریعے سے اس کو صحت کی طرف لوٹاتا ہے. اگر تو امیونٹی جو ہے وہ اس کو لوٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو صحت ہو جاتی ہے، اور اگر ناکام رہتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب امیونٹی ویک ہے اور ساتھ طبیب اپنا کام کر رہا ہے تو طبیب یا تو اس کو صحت کی طرف لوٹائے گا اور یا پھر اس کو جو ہے اگر اس نے اس کے مرض کو سمجھا نہیں ہے اور غلط علاج کیا ہے یا علاج تو کیا ہے کہ اس سے علاج ٹھیک نہیں ہوا تو پھر بھی وہ اس کو موت کی طرف لے کر جانے والا بنے گا. اچھا، اب جو ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے کہ تحریک جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو تحریک مشینی ہوتی ہے اور ایک تحریک کیمیائی ہوتی ہے. تحریک مشینی جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جسم کے جن اعضاء رئیسہ کو یعنی یہ جو ہے اپنے اخلاط جو پیدا کر رہے ہیں یہ اخلاط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو باڈی سے ساتھ ساتھ خارج بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن کیمیائی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اخلاط کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں روکتے بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک جو ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے اور کیوں پیدا ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی بات کی تھی کہ تحریک جو ہے وہ کسی بھی مقام کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مثال کے طور پر ایک عضو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر خلیات ہیں اور یہ سب چیزیں. تحریک کیسے پیدا ہوگی؟ جب یہاں پر آکسیجن آنی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں پر حرارت کا آنے کا عمل جو ہے وہ بند ہو جائے گا، یہاں پر ریاح گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ یہاں پہ ساری اکٹھی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اب آگے یہ تو ہوگی کہ جی تحریک اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کے جو خلیات ہیں انہوں نے آکسیجن کو لینا کیوں بند کر دیا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے وہ خارج کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہوگا، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اخلاط کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں. انسان جو ہے وہ جس طرح کی بھی ڈائٹ لیتا ہے اسی طرح کی اخلاط یعنی اس سے خون تیار ہوتا ہے اور خون سے کیلوس اور کیموس اور یہ سارے بننے کے عمل کے بعد جو ہے وہ اخلاط تیار ہوتی ہیں. اب اگر ہم جس طرح کی بھی غذا لیں گے اس سے اخلاط بھی اسی طرح کی پیدا ہوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی طرح کے کھانے کا عادی ہو گیا ہے، اس نے اپنی غذا کو اپنی ڈائٹ کو ایک ہی طرف جو ہے وہ مائل کر دیا ہے اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھانے کا عادی ہے یا وہ اس کو پسند کرتا ہے یا اس کا میلان ہی اس طرف پہ ہے. تو کیا ہوگا؟ اس سے جو اخلاط بنیں گی وہ بھی اسی مزاج کی ہوں گی جس مزاج کی وہ غذائیں کھا رہا ہے. اب مثال کے طور پر ایک انسان ہے وہ دمے کا مریض ہے، ٹھیک ہے، ضیق النفس کا مریض ہے. ہم اس کو کیا کریں؟ ہم اس کو جو ہے وہ مکھن، دیسی گھی، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جو ہے وہ کھلا دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی باڈی کے اندر اتنا ہی زیادہ گویا جو ہے بلغم اور پیپ کو ہم نے اس کے اندر چھوڑ دیا.
اسی طرح سے ایک بندہ جو ہے آلریڈی ہے بھی عضلاتی یا نہیں بھی ہے، لیکن جیسے کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ چٹپٹا مسالے دار اس طرح کا کھانا کھانے کا عادی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مرغن غذائیں کھانے کا عادی ہو گیا، اور آج کل کا جو گھی استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس کا بھی مزاج کیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اس کے جسم کے اندر جو سی اخلاق تیار ہوں گی وہ بھی اسی مزاج کی ہوں گی. عضلاتی چیزیں کھا رہا ہے، عضلاتی خلط کو پیدا کرے گا، غدی چیزیں کھا رہا ہے، غدی خلط کو پیدا کرے گا. تو جیسا اس کا کھانا ہوگا اسی طرح کی اخلاق اس کے جسم کے اندر تیار ہو رہی ہیں. اب یہ تو ہوگی جی، یہ خلط تیار ہوگی. اب آگے کیا ہوگا کہ یہ اخلاق جو رہیں گی کہاں پہ، اپنے گھر کے اندر رہیں گی، ٹھیک ہے. عضلاتی ہیں تو ان کا مسکن کیا ہوگا، یہ عضلات کے اندر رہیں گی، یہ دل کے اندر رہیں گی. غدی ہیں تو جگر اور غدد کے اندر رہیں گی. اعصابی ہیں تو دماغ اور اعصاب کے اندر رہیں گی، ان کے اندر رہیں گی، یا ان کے ماتحت خلیات کے اندر رہیں گی. ان کے ماتحت خلیات جو ہیں وہ جب ان غذاؤں سے بھر جائیں گے، سودا پیدا ہوا ہے سودا سے بھر گئے ہیں، ٹھیک ہے، صفرا پیدا ہوا ہے صفرا سے بھر گئے ہیں، بلغم پیدا ہوئی ہے بلغم سے بھر گئے ہیں. اب جب وہ پورے بھر گئے ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں رہی کہ اب وہ مزید کسی چیز کو اپنے اندر لے سکیں. تو پھر کیا کرتے ہیں، سکیڑ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سکڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وہ کنڈیشن ہوتی ہے. اب جب وہاں پر سودا ہے، صفرا ہے، یا جو ہے وہ بلغم ہے، وہ ایک جگہ پر پڑا رہا، اس کو نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملا، وہ ایک چیز وہاں پر پڑی رہی. اب کیا ہوگا، اب اس کے اندر تعفن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اب مادہ جو ہے وہ متعفن ہونے لگ جائے گا، اب جو ہے وہ بدبودار بننے لگ جائے گا. تو یہی جو ہوتی ہے وہ تحریک ہے جس کو ہم سوزش بھی بولتے ہیں. آگے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی تحریک کی جو ہے یہ علامات کیا کیا ہیں. اب جب تحریک جو ہے کسی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، امیونٹی وہاں پر ایک کام کرتی ہے. وہاں پر سب سے پہلے پھڑکن کا احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز پھڑکنا شروع کر دیتی ہے. یہ پھڑکن کر کے وہ کیا کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ جھٹکا لگانا چاہتی ہے. اکثر محسوس کیا ہوگا ہم لوگ کو، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے جگر جو ہے وہ ہلکی ہلکی پلپیٹیشن سی کر رہا ہے، پھڑکن کا شکار ہو رہا ہے، جیسے دل دھڑکتا ہے، دل پھڑکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے. یا کبھی کبھی ہمیں جو ہے وہ گردوں کے اندر ایسی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو یہ پھڑکن کو امیونٹی کیوں وہاں پر پیدا کر رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر پھڑکن پیدا کر کے وہاں پر جو رکے ہوئے اخلاط ہیں، مواد ہیں، ان کو جو ہے وہ خارج کر سکے. اگر تو وہ اس کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، مرض جو ہے وہ صحت کی طرف لوٹ جاتا ہے. اگر وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر اگلی کیفیت پیدا کرتی ہے، وہاں پر سرسراہٹ کو پیدا کرتی ہے. اور یہ کیفیت بالکل اس طریقے سے ہوتی ہے جیسا کہ چونٹیاں رنگنے کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کیفیت کے بھی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے مواد کو چلا دیں، وہاں سے مواد کو جاری کر دیں. اگر اس کے اوپر جو ہے وہ طبیعت رک جائے اور صحت ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو طبیعت وہاں پر ایک اگلی کیفیت پیدا کرتی ہے جس کو لذت بولتے ہیں. لذت کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہے، ایک سرور کی سی کیفیت، ایک سکون کا احساس. جیسے مثال کے طور پر گرمی دانے نکلے ہوئے ہوں تو وہاں پر جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا ہاتھ پھیرنے سے ایک لذت کا سا احساس ہوتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ ایک اچھی فیلنگ آتی ہے. یہ بالکل وہی کنڈیشن کا نام ہے. اب اس کے بعد اگر لذت سے بھی وہاں پر لذت پیدا کرنے سے بھی معاملہ اگر حل نہیں ہوا تو اب امیونٹی طبیعت جو ہے وہ کیا کرے گی، وہاں پر خارش پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب جو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے یہاں پر اوپر لکھا ہے ترشی ہے، تیزاب ہے اور زہر ہے. یہ تین صورتیں تو اس وقت یہ والی علامات پیدا ہو رہی ہیں جب تک صرف جو ہے وہاں پر ترشی پائی جا رہی ہے، تیزابیت ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ترشی جو ہے وہ تیزاب کے اندر چینج ہوتی ہے، ترشی پڑی رہی کیا ہوگا، ایک ایسڈ بن جائے گا، تیزاب کے اندر چینج ہوتی ہے تو یہاں پر ترشی کی چوتھی اور تیزاب کی پہلی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے.
یعنی وہاں پر ایک خارش کا سا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ طبیعت وہاں سے مواد کو نکالنے کی، اس کو تحلیل کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتی ہے، اور اگر تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، نہیں تو پھر اگلی کیفیت پیدا کرتی ہے جو کہ ایک